السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 86 ہے، حدیث نمبر 18 انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوئی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعنا علی ذلک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور اس حال میں کہ اس وقت آپ کے ارد گرد صحابہ کی جماعت تھی، فرمایا بایعونی، میری بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ نہیں شرک کرو گے تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، نہیں شریک ٹھہراؤ گے، برابر کرو گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے جو خود تم نے اپنے سامنے گھڑا ہوگا، ولا تعصوا فی معروف، اور بلائی کے نیکی کے کسی کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر ثواب اللہ کے ذمے ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کر لیا ان چیزوں میں سے، فعوقب بہ فی الدنیا، پھر اس کو سزا دی گئی دنیا میں، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ سزا اس آدمی کے لیے کفارہ ہوگی، ومن اصاب من ذلک من شیئا، اور جس کسی نے کوئی جرم کیا ان چیزوں میں سے، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، فہو الی اللہ، تو وہ جرم اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے،
وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے۔ فَبَايَعْنَاهُ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، وَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، ان باتوں پر ہم نے اللہ کے نبی سے بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کبار انصاری صحابیوں میں سے ہیں۔ ان کا نام عبادہ بن صامت بن قیس، خزرج قبیلے کے یہ انصاری ہیں، اور اپنے قبیلے کی سرداری نمائندگی یہ کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے لیے جو بیعت کی گئی، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، جو مینا میں ہجرت کرنے کے بارے میں معاہدہ کیا گیا تھا، اس میں پہلے بھی موجود تھے اور دوسرے معاہدے میں بھی یہ موجود تھے۔ پہلے معاہدے میں 12 آدمی تھے اور دوسرے میں تقریباً 70 کے قریب، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لائیں، جس طرح اپنی بیوی بچوں کا آپ دفاع کرتے ہیں اس طرح اپنا دفاع کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ اور ماشاءاللہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، بڑے ہیکل والے، بڑے جسم والے، جسیم آدمی تھے، اور فقہ فراست میں بھی اللہ نے ان کو وافری حصہ دیا تھا۔ یہ ان صحابہ کرام میں ہیں جو علم کی دنیا میں معروف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں شام کا قاضی مقرر کیا۔ یہ حمص کا شہر اس علاقے میں ٹھہرے اور اس کی قضاء اور ولایت ان کے پاس تھی۔ پھر یہ فلسطین میں چلے گئے اور فلسطین میں سن 34 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں اس وقت تک یہ کام اللہ کے دین کی سربلندی کا کرتے رہے اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ یہ صحابی اللہ کے پہلے باب ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور اس عنوان کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بھی تو انصاری صحابی ہیں، بلکہ ایک نقباء میں سے ایک نقیب ہیں، ذمہ داران میں سے ایک ذمہ دار ہیں، ایک سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ جو کل بھی بیان کی تھی کہ ان کا یہ انصار لقب ہونا کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ان کا خود رکھا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت اور معاونت کا جو انہیں شرف حاصل تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ انصاری بنے۔ تو انصار کی کئی شاخیں ہیں، جتنے بھی انصار کے قبیلے تھے جو مدینہ کے رہائشی ہیں، خواہ وہ اوس ہوں یا وہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھیں یا ان کے علاوہ وہ سارے کے سارے صاحب فضل ہیں، اور ان سے محبت ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس عنوان کے تحت اس کا ذکر کرنا، یہ ان کے انصاری ہونے کا سبب اور یہ لقب ان کو نصیب ہونے کی وجہ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی کی حمایت کا اعلان کیا اور اللہ کے نبی کی نصرت فرمائی۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جو ایمان کے لیے عملی طور پر کرنی ضروری ہیں اور کچھ سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے، تو عمل میں
کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ مامورات اور منہیات دونوں ہی چیزوں کی پابندی ایمان کا لازمی حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ان میں سر فہرست پہلے تو کرنے کے کام تھے، کھانا کھلانا، مسکینوں کو ایسا کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ اس روایت میں ساری چیزیں یہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جن کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز شرک، شرک سے اجتناب بڑا ضروری ہے۔ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ دو ٹوک بات ہے اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ شرک اور کفر کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی بار نہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور شرک کے بارے میں اس نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کیا میری بادشاہی میں، میرے کاموں میں، میرے امور میں کسی دوسرے کو حصے دار بنایا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کے بیٹے، گناہ اتنے زیادہ لے کے آ جا کہ پوری زمین آسمان کے درمیان والا حصہ بھر دے، زمین جتنے بھر کے گناہ لے آ، پھر مجھے اس حالت میں مل، یعنی تجھے موت اس حالت میں آئے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی بخشش لے کے آ جاؤں گا، اتنی ہی بخشش سے تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت اس آدمی کے لیے جو اللہ کو وحدہ لا شریک پہچانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے، اور اس بارے میں تو اتنا محتاط ہونا چاہیے، اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ جس کام کے بارے میں شک بھی ہو کہ شاید یہ شرک والا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے یہ بات کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں اس طرح ہو، ما شاء اللہ وشئتا، جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں اس طرح ہو۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اتنی بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ مشیت میں یہ کوئی آدمی کہے کہ جس طرح اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ، جس طرح اللہ چاہے اس طرح ہو، اور ہوتا بھی وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنے امور ایسے زندگی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ آپ چاہتے تھے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن نہیں مسلمان ہوئے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہو، لیکن ہمیشہ فتح نہیں، کہیں شکست بھی ہوئی، تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ اس لیے یہ معاملات صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو شرک سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ ایک تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو اسلام میں داخل ہوتا ہی بندہ تب ہے جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔
شرک کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا میں کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے پیش نظر گاہے بگاہے یہ صحابہ سے بیعت لیتے تھے، اور یہ بیعت بعد میں ہوئی ہے، مسلمانوں سے ہوئی ہے، اور مسلمانوں سے یہ ان چیزوں کی پابندی کا عہد ان سے لیا گیا ہے کہ ان امور کی پابندی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ چوری نہ کرنا۔ چوری کا معنی ہوتا ہے کسی کا مال خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا، یہ چوری ہے۔ یہ ولا تسرقوا، چوری نہ کرنا، ولا تزنوا، بدکاری نہ کرنا۔ اور اس کے بدکاری کے حوالے سے تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ بے حیائی کا کوئی کام ننگا ہو یا چھپا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خفیہ ہو یا علانیہ ہو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ بڑا بدکاری کا ارتکاب انسان کے اوپر ایک دبا لگ جاتا ہے جس سے اس کی شخصیت ایسی مجروح ہوتی ہے کہ ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے۔ یہ کہا کہ زنا نہ کرنا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، عرب کے اندر یہ بدعت تھی بچوں کو قتل کرنے کی، اور بچوں کو قتل کرنا ان کا دو طرح کا ہوتا تھا۔ ایک تو بچیوں کا قتل صرف اس لیے کہ مجھے کوئی کہے گا تیری بیٹی، اور کئی قبائل ایسے تھے ظالم جو بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے، بیٹوں کو بھی نہیں زندہ چھوڑتے تھے، بڑا ہو کے یہ میرے برابر بیٹھے گا، میرے ساتھ کھائے گا، یا یہ تصور کہ یہ بیٹے ہو گئے، اولاد ہوگی، کہاں سے کھائے گی۔ جس طرح کہ آج کل کے ہمارے جو فلسفے پڑے ہوئے ہیں کہ جی اس ریشو سے اگر آبادی بڑھتی رہی تو ان کو روٹی کہاں سے ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ کفریہ سوچ ہے کہ روٹی اپنے دستے بازو سے کوئی کما کے کھاتا ہے، ہر ایک کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس لیے یہ بھی عہد لیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، خواہ بیٹی ہو خواہ بیٹا ہو۔ اسی طرح وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، ایسا کوئی کسی پر بہتان نہ باندھنا، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، جو تم اپنے سامنے گھڑتے ہو۔ بہتان کا معنی ہے کسی کو ایسا عار دلانا، عیب اس کی طرف منسوب کرنا جس عیب کا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں وہ جرم، اس کو کہنا کہ یہ ایسا آدمی ہے، یہ چور ہے حالانکہ اس نے چوری کی نہیں، یہ بدکار ہے اس نے بدکاری کی نہیں، یہ بہتان ہے۔ ھذا بہتان عظیم، کسی کے بار بدکاری کی نسبت کر دینا، کسی کے بارے میں کہنا یہ خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، کسی کے بارے میں کہنا یہ رشوت خور ہے، اور وہ رشوت لیتا نہیں، رشوت خور ہے نہیں۔ کسی ایسے گناہ کی کسی کی طرف نسبت کرنا جو گناہ اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کے سامنے اس کو یہ کہنا یہ بہتان ہے، اور اگر پس پشت کرے گا اور وہ جرم اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، دونوں ہی ممنوع ہیں۔ اگر وہ جرم اس کے اندر ہے نہیں تو پھر کہتا ہے تو پھر بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا، کسی کا پس پشت ایسا تذکرہ نہ کرو جو اس کے منہ پر کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ کسی کا پس پشت اس طرح تذکرہ نہ کرو کہ اگر وہ تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے، ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جرم اس کے اندر موجود ہے، وہ جرم اس کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر بھی غیبت ہے۔ فرمایا تبھی تو غیبت ہے،
تبھی تو غیبت ہے کہ آپ نے پسے پشت اس کا وہ عیب اچھالا. اگر اس کے اندر عیب نہیں فقط بہتا تو تو نے اس پر بہتان لگایا. غیبت کی بھی تعریف سمجھ آ گئی اور بہتان کی بھی تعریف سمجھ آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جرم اس کے اندر ہے اور پھر اس کے سامنے یا اس کے پس پشت تذکرہ کیا جائے تو وہ تو ہے غیبت. اگر اس کے اندر وہ جرم ہے ہی نہیں اور اس کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ ہے بہتان. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا تھا, قرآن پاک نے اس کا نام بہتان رکھا. ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. آگے وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ, مطلق طور پر کوئی بھی نیکی کا کام میں تمہیں کہوں اس میں میری نافرمانی نہیں کرنی. مثلا کسی بھی نیکی کے کام میں مخالفت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد عورتوں سے بھی لیا, بلکہ قرآن پاک نے عورتوں ہی کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور ان شرطوں پر بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کی بیعت کر لیں, آپ ان کی بیعت کر لیں, اور چیزیں وہ یہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ عورتوں کے اندر بین کرنے کی, نوحہ کرنے کی عادت ہے. کوئی فوت ہو جائے یا کوئی صدمہ آ جائے تو وہ بین کرتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ ینوحنا, یہ اس بات کا میرے ساتھ عہد کرو کہ اگر کوئی میت ہو جائے, کوئی صدمہ آ جائے تو تم نے نوحہ نہیں کرنا, بین نہیں ڈالنے. جن چیزوں سے نیکی کے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو ان نیکی کے کاموں کو کرنا, اور جن سے روکا ہو ان سے رکنا, یہ ایمان کا حصہ ہے. اب یہ عہد معاہدہ کر لیا, اس پر بیعت ہو گئی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد فمن وفا ذالک, اگلی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ جو اپنی عہد کی پابندی کرے, واقعی نہ چوری کرے, نہ زنا کرے, نہ کسی کو قتل کرے, نہ بہتان لگائے, فاجرہ علی اللہ, اس کا ثواب اجر کون دے گا؟ اللہ. اب اگر ان کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کے بارے میں اس سے کوتاہی ہو گئی, معاہدہ کیا لیکن معاہدے کو نبھا نہ سکا, کوتاہی ہو گئی, کسی جرم کا ارتکاب کر لیا, بدکاری کر لی, چوری کر لی یا کوئی اور جرم کر لیا, تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں, یا پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا. اگر پکڑا گیا اور اس پر گواہیاں مل گئیں تو پھر تو شریعت کی سزا اس کو دی جائے گی, اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی, اور یہ حد کا نافذ کرنا یہ اس کے گناہ کو دوڑ ڈالے گا, اس کا جرم معاف ہو جائے گا. دنیا میں یہ سزا آخرت کی سزا سے اس کو بری ذمہ کر دے گی. کتنی رحمت کی یہ سزا ہے کہ سزا دی ہے جرم پر, اور وہ سزا بھی اس کے لیے اس کو پاکیزہ کرنے والی اور گناہوں سے محفوظ کر کے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر نہیں پکڑا گیا تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے. اب دنیا داروں کی آنکھوں سے پردہ ہے, اللہ کو علم ہے, تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اللہ چاہے قیامت کے دن اس کو سزا دے, چاہے تو اسے معاف کر دے. اس لیے میرے بھائیوں, اصلاً تو جرم سے کلیتاً اپنے دامن کو بچانا چاہیے. اگر جرم کا ارتکاب ہو جائے تو حتی الامکان کسی کو بتانا نہیں چاہیے, پردہ داری رکھنی چاہیے. اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ داری رکھو. جو آدمی اپنا پردہ خود اٹھا دیتا ہے پھر وہ معذور نہیں,
اب اس کا معاملہ جب اس نے اپنا گواہ اپنے خلاف خود تیار کر لیے، آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، فرمایا میری امت کو اللہ معاف کر دے گا مگر جو علانیہ جرم کرتے ہیں، جرم کر کے پھر اپنے جرم کی خود ہی تشہیر کرتے ہیں، ان کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف گواہیاں خود فراہم کر لی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی جرم ہو بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے اگر دنیا میں پردہ ڈالا ہے تو اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے گا، اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے گا۔ لیکن اللہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ چاہے معاف کر دے، سزا نہ دے، چاہے اس جرم کی سزا دے، یہ معاملہ اس اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی امید ہے کہ جس کے اوپر دنیا میں پردہ ہوگا اللہ آخرت میں بھی اس کے پردے رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے پردے رکھے۔ یہ صحابی حضرت عبادہ سامت کہتے ہیں اس باتوں پر ہم نے اللہ کے نبی سے بیعت کی، معاہدہ کیا، یہ ایک معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے پایا کہ ہم ان چیزوں کو، ان کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ہمیں بھی یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہیں جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کی وجہ سے ایمان کے اندر نقص اور خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔